بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شرح معانی الآثار یعنی تحاوی شریف کا سبق نمبر 12 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم کتاب الطہارت کا باب الماء تقع فیہ النجاست کے حوالے سے پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب فی الطہارت باب الماء تقع فیہ النجاست۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے باب الماء تقع فیہ النجاست کے اندر دو اہم مسئلے ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1، مائع راکد یعنی پانی کب نجس ہوگا۔ نمبر 2، مائع قلیل اور مائع کثیر کی کیا مقدار ہے۔ پہلے مسئلے میں پانی میں اگر نجاست گر جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں، اور اگر ناپاک ہو جاتا ہے تو کب ہوتا ہے۔ علامہ عبدالحی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں 15 اقوال نقل فرمائے ہیں۔ معارف السنن جلد 1 صفحہ 231 میں علامہ بنوری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس مسئلے میں علماء کے اقوال 20 سے زیادہ ہیں۔ ان میں سے 3 اقوال زیادہ مشہور ہیں، اور ہم نے اس سے بھی مختصر کر کے 2 ہی مذہب نقل کیے ہیں۔ پہلا مذہب تو یہ ہے کہ پانی کے اندر اگر نجاست گر جائے تو پانی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک پانی کے 3 جو اوصاف ہیں وہ اوصاف بدل نہ جائیں۔ اوصاف ثلاثہ میں تغیر جب تک نہیں ہوگا، ان میں سے کوئی ایک وصف نہیں بدلے گا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، چاہے پانی قلیل ہو یا پانی کثیر ہو۔ اس مذہب کے قائل حضرت امام مالک رحمہ اللہ، سعید بن المسیب، ابراہیم نخعی، عبد الرحمن بن نبی لیلہ، اکرمہ، جابر ابن زید رحمہم اللہ ہیں، اور صاحب کتاب رحمہ اللہ نے فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذِهِ الْآثَارِ فرما کر ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ اگر نجاست پانی میں گر جائے، پانی کو دیکھا جائے گا، اگر پانی قلیل ہے تو مطلقاً ناپاک ہو جائے گا، چاہے اس کا کوئی وصف تبدیل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اگر پانی کثیر ہے، ماء کثیر ہے، تو نجاست گر جائے تو پانی اس وقت پاک ہوگا جب پانی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا
جب تک کہ اس کے اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل نہ جائے۔ اب آپ دیکھیں گے کتابوں کے اندر آپ کو ایک تیسرا مذہب، تیسرا قول بھی ملے گا۔ یہ جو دوسرا قول ہے، یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اور ان کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ بھی ہیں۔ یہاں یاد رہے کہ جو اس کے علاوہ تیسرا قول ہے، اسحاق بن راہویہ، ابو ثور، امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول، وہ بھی اسی طرح ہے کہ نجاست کے گر جانے سے پانی اس وقت، پانی اگر قلیل ہوا تو ناپاک ہوگا، کثیر اس وقت ناپاک ہوگا جب اس کے تین اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے۔ تو ہم نے اس تیسرے مذہب والوں کو دوسرے مذہب یعنی احناف کے ساتھ جمع کر کے صرف دو ہی مذہب کے اندر اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ پہلا قول، پہلا مذہب امام مالک رحمہ اللہ کا اور ان کے ساتھ باقی حضرات کا ہے۔ دوسرا مذہب جمہور کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ حضرات شوافع رحمہ اللہ کے نزدیک مائع قلیل کی مقدار متعین ہے، یعنی مقدار قلتین ہے، جو کہ تخمینی نہیں ہے بلکہ تحقیقی مقدار ہے۔ اور حضرات حنفیہ رحمہ اللہ کے نزدیک مائع قلیل کی مقدار متعین نہیں ہے بلکہ مبتلا بھی کی رائے پر سونپا گیا ہے۔ اس مسئلے پر انشاءاللہ آخر میں تفصیل سے بات کر لیں گے۔ پھر احناف رحمہ اللہ کے درمیان میں بھی مائع قلیل میں اختلاف ہے۔ اب جو پہلا مذہب ہے امام مالک رحمہ اللہ کا، ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کے دلائل باب کے شروع کی وہ 5 احادیث ہیں جن کو صاحب کتاب رحمہ اللہ شروع میں لے کے آئے ہیں۔ اب چلتے ہیں ان احادیث کی طرف۔ یہ بات یاد رہے کہ آج کے سبق کے اندر ہم مذہب اول کے دلائل پر نظر کریں گے، ان کے دلائل کو دیکھیں گے۔ باقی مذہب نمبر 2 کے دلائل اور مذہب نمبر اول کے دلائل کا جواب انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آئے گا۔ چلتے ہیں ان دلائل کی طرف جو کہ امام مالک رحمہ اللہ کے مستدلات ہیں۔ وبالاسناد المتصل منا الى الامام ابی جعفر احمد بن محمد بن سلامة الازدی الطحاوی رحمہ اللہ قال حدثنا محمد بن خزیمة بن راشد البصری قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن عبید اللہ بن عبد الرحمن عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ من بئر بضاعۃ فقیل یا رسول اللہ انه يلقى فيه الجيف والمحائض فقال صلی اللہ علیہ وسلم
ان الماء لا ينجس۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد بن خزیمہ بن راشد بصری نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حجاج بن منہال نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد بن سلمہ نے، اور حماد بن سلمہ محمد بن اسحاق کے واسطے سے، محمد بن اسحاق عبید اللہ بن عبد الرحمن کے واسطے سے، اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر بضاع سے وضو فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ، اس میں متعفن مردار اور حیض والے کپڑوں کے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس میں الجیف یہ جمع ہے جیفن کی، اور جیف کہتے ہیں مردار کو، مردہ لاش کو، متعفن مردار کو، بدبودار چیز کو جیافتن کہتے ہیں۔ اور محائز یہ جمع محیزتن کی، محیزہ کہتے ہیں حیض کے خون سے ملوث کپڑے کا ٹکڑا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بھی ذکر کیا ہے، ترمذی کے اندر بھی کتاب الطہارت کے اندر آئے گا، اور ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث باب فی الطہارہ کے تحت ذکر کی ہے۔ دوسری حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُودَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُودَ الْأَسَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ عن عبید اللہ بن عبد الرحمن بن رافع عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ انه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها عذرة الناس ومحائض النساء ولحم الكلاب، فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شیء۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری سند کے ساتھ ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم بن ابو داود اور سلیمان بن ابی داود اسدی نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کر دی احمد بن خالد وہبی نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد بن اسحاق نے، اور محمد بن اسحاق سلید بن ایوب کے واسطے سے، اور سلید بن ایوب عبید اللہ بن عبد الرحمن بن رافع کے واسطے سے، اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ انه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها عذرة الناس، کہ آپ کے لیے پینے کا پانی بیر بضاع سے لایا جاتا ہے، اور وہ ایسا کنواں ہے جس میں انسانی غلاظت، حیض کے چیترے و لحم الکلاب اور کتوں کا گوشت وغیرہ پھینکا جاتا ہے۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم
ان الماء طہور لا ينجسہ شیء، فرمایا بے شک پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اس میں عاذرۃ الناس کہتے ہیں لوگوں کے پاخانے وغیرہ کو۔ یہ حدیث شریف امام نسائی نے اپنی کتاب کے اندر بھی باب فی المیاہ کے تحت اس حدیث کو لایا ہے۔ چلتے ہیں تیسری حدیث کی طرف۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قال حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي قال حدثنا مطرف عن خالد بن أبي نوف عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت يا رسول الله أنا أتوضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء۔ اس حدیث شریف کا بھی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عیسیٰ بن ابراہیم برکی نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبدالعزیز بن مسلم قسملی نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث سنائی مطرف نے خالد بن ابی نوف کے واسطے سے، اور خالد بن ابی نوف نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پہنچا جب کہ آپ بئر بضاع سے وضو فرما رہے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ اتوضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن، کہ آپ بئر بضاع سے وضو فرما رہے ہیں جبکہ یہ وہ کنواں ہے جس میں متعفن چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء لا ينجسه شيء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ یہ تین دلائل ہو گئے امام مالک رحمہ اللہ کی جانب سے۔ ان تین احادیث کو جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تین سنتوں سے یہ حدیث منقول ہے، مروی ہے، اس حدیث کو حدیث بئر بضاع کہتے ہیں۔ اب بئر بضاع کہنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تسمیہ یہ ہے کہ بضاع قبیلہ بنو ساعدہ کے ایک باغ کا نام ہے، اسی میں یہ کنواں تھا، تو یہ کنواں بھی اسی باغ کے نام کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ بضاعہ ایک جاہلی عورت کا نام تھا، اسی کے نام کی وجہ سے اس کنویں کو بئر بضاع کہتے ہیں۔ ان حدیث سے امام مالک رحمہ اللہ کا استدلال کو یوں ہے کہ ان احادیث میں الماء کا لفظ مطلق ذکر کیا گیا ہے، جس میں قلیل اور کثیر کی کوئی قید نہیں، لہذا نجاست گرنے سے پانی چاہے کم ہو یا زیادہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک مذکورہ تین اوصاف میں سے
کوئی وصف نجاست کی وجہ سے تبدیل نہ ہو جائے۔ ان حضرات کی دلیل نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُودَ قَالَ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ۔ امام طحاوی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم بن ابی داود نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث سنائی اصبغ بن فرج نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث سنائی حاتم بن اسماعیل نے، عن محمد بن ابی یحیی الاسلمی عن امہ قالت، اور وہ محمد بن ابو یحییٰ اسلمی کے واسطے سے اور وہ اپنی اماں کے واسطے سے نقل کرتے ہیں۔ ابو یحییٰ اسلمی اپنی والدہ سے نقل کرتی ہیں، قالت دخلنا علی سہل بن ابی سعد، وہ فرماتی ہیں ہم سہل بن سعد کے ساتھ فی 4 نسوۃ فقال لو سقیتکم من بئر بضاعہ لکرہتم ذلک وقد سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہا بیدی، کہ ہم 4 عورتوں کے ساتھ حضرت سہل بن سعد کی خدمت میں حاضر ہوئیں، وہ فرمانے لگے اگر میں تمہیں بئر بضاع کا پانی پلاؤں تو تم ناپسند کرو گی، حالانکہ میں نے خود اس کنویں کا پانی اپنے ہاتھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا ہے۔ سقا کا معنی پانی پلانا۔ امام مالک رحمہ اللہ کی 5ویں دلیل کی طرف چلتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سعيد بن الأصبهاني قال أخبرنا شريك بن عبد الله النخعي عن طريف البصري عن أبي نضرة عن جابر أو أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرنا فانتهينا إلى غدير وجيفة فكففنا وكف الناس حتى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لكم لا تستقون فقلنا يا رسول الله هذه الجيفة فقال استقوا فإن الماء لا ينجسه شيء فاستقينا وارتوينا۔ حدیث شریف کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فانتہینا الی غدیر وجیفہ، ہم ایک تالاب کے پاس پہنچے، فکففنا وکف الناس حتی اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس تالاب میں مردار پڑا ہوا تھا تو ہم لوگ اس کا پانی لینے سے اور دوسرے لوگ بھی رک کے یہاں تک کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکم لا تستقون، تمہیں کیا ہے تم پانی کیوں نہیں نکالتے؟ فقلنا یا رسول اللہ هذه الجیفہ، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مردار پڑا ہوا ہے۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقوا فإن الماء لا ينجسه شيء فاستقينا وارتوينا،
تو حضور نے فرمایا پانی نکالو، اس لیے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ہم نے پانی نکال کر پیا اور سیراب ہو گئے۔ پانچویں حدیث حدیث غدیر و سفر سے مشہور ہے۔ ان 5 دلائل کی بنا پر امام مالک رحمہ اللہ اور باقی حضرات اس طرف گئے ہیں کہ پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتا جب تک کہ پانی کا کوئی وصف تبدیل نہ ہو۔ پانی کو کوئی ایسی چیز ناپاک نہیں کر سکتی جو اس میں گر جائے۔ ہاں یہ کہ اگر وہ پانی کے رنگ یا مزہ یا بو کو بدل دے تو پانی پھر ناپاک ہوگا۔ یہاں تک ان مذہب والوں کے دلائل تھے۔ آگے ہم ان کے جوابات اور دوسرے مذہب والوں کے دلائل پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔